ایک چاند تھا سر آسمان اول بائے فرشتے سالار سے جلال جا چکا تھا جبکہ منیہا اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پہ قائم تھی، مگر جلال اسے کب تک قائم رہنے دیتا؟ یہ سوچنے والی بات تھی۔ اس کی زندگی کے اگلے چند دن بہت تکلیف دہ ہونے والے تھے۔ شادی اور شادی شدہ زندگی اس کی توقع سے زیادہ مشکل ہونے والی تھی۔ وہ نڈھال ہو کر بیٹھی۔ پورا دن گزر گیا، جلال گھر نہ آیا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتی رہی، نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ رات کو وہ دیر سے آیا تھا، انکل نے اسے سوال بھی کیا، مگر وہ ڈھٹائی سے بغیر کوئی تسلی بخش جواب دیے اوپر آ گیا۔ منیہا نماز ادا کر رہی تھی۔ جلال واش روم میں چلا گیا۔ جب تک وہ واپس آیا، منیہا نماز پڑھ کر اب اس سے کھانا وانا پوچھنے کے لیے کھڑی تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ صوفے پہ دراز ہو گیا۔ جلال، آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے سوال دہرایا، مگر جواب ندارد۔ کیا ہوا ہے، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ صوفے کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر وارڈروب کی جانب چلا گیا، پھر جیب سے کوئی کاغذ نکال کر اس کے منہ پر مارنے والے انداز میں بستر پہ پھینکا۔ منیہا چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر کاغذ اٹھا کر دیکھا اور بے یقینی سے اسے گھورا۔ اس کی رپورٹ مثبت تھی۔ جلال، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ ساری توجہ میز پہ موجود خوشبو کی شیشیاں اپنے اوپر انڈیلنے پہ تھیں۔ بس، ہاتھ اٹھا کر منیہا کو کچھ کہنے سے روکا۔ جلال پلیز، منیہا نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ منیہا، خبردار، پہلے اپنا فیصلہ کر لو پھر مجھ سے بات کرنا۔ اس نے منیہا کی آنکھوں میں دیکھا۔ انداز ایسا تھا کہ میری بات مان لو، پھر جو کہوں گا وہ سن لوں گا۔ چند لمحوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، امید سے اس آس سے منیہا نے اس کے بازو آزاد کر کے بستر پر جا بیٹھی۔ اس کا فیصلہ تھا۔ جلال نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر سر دائیں بائیں ہلا کر خود کو کنٹرول رکھنے کی کوشش کی، مگر یہ ناممکن تھا۔ سامنے موجود میز کو لات مار کر پریں کرتا وہ صوفے پہ جا گرا۔ منیہا بستر پہ بیٹھی رہ گئی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ جلال اپنے موبائل میں مگن تھا اور منیہا اذیت کی انتہا پہ تھی۔ وہ اتنی دیدہ دلیر نہ تھی کہ آرام سے جلال پہ 3 حرف بھیج کر سو جاتی۔ اگر اتنا دیدہ دلیر ہوتی تو شاید آج پرسکون ہوتی۔ اسی طرح رات بیتنے لگی، نہ جانے کس وقت جلال ہی نے اٹھ کر کمرے کی بتی بجھائی تھی۔ وہ بستر پہ جبکہ جلال صوفے پہ سویا رہا۔ یہی ان کا معمول بنتا گیا۔ جلال صبح نابینا ناشتہ کیے جاتا، رات گئے گھر آتا۔ انکل اسے ڈانٹتے تو وہ کوئی نہ کوئی توجہ پیش کر دیتا۔ منیہا کے وہی معمولات تھے، گھر کے کام کاج، کچن اور تلاوت قرآن پاک، جو اس نے پہلے کی نسبت زیادہ کرنا شروع کر دی تھی۔ دراصل وہ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کا سہارا لیتی۔ ایک اور اضافہ ہوا تھا کہ اس نے الٹی اور متلی کی کیفیت کا رہنا تھا۔ اس کی طبیعت کبھی کبھی اتنی خراب ہو جاتی کہ انکل نے آنٹی کو ڈانٹا اور وہ اسے ہسپتال لے کے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے معمول کی کارروائی قرار دیا اور خطرے کی کوئی بات نہیں کہہ کر بات ختم کر دی۔ جلال کا وہی ضدی ہٹیلا پن تھا۔ منیہا بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مشروط طور پر بات کرنے کے لیے راضی ہوتا۔ عجیب سی ضد سوار کر بیٹھا تھا۔ ادھر منیہا کی طبیعت کچھ خراب ہوتی، ادھر جلال کا پارا آسمان کو چھونے لگتا۔ وہ چڑ جاتا اور ایسا عموماً صبح کے وقت ہوتا۔ مجھ سے اس وقت بات کرنا جب میں تمہارے لیے اہم ہوں گا، وہ سخت لہجے میں کہہ کر بات ختم کر دیتا۔ شاید انہیں اب مجھ میں دلچسپی نہیں رہی۔ وہ اسے یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر بھی وہ کم ہی جاتی، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر آخر کہاں تک کامیاب ہوتی؟ جو بھی ہو جائے، میں اپنے بچے کا قتل کسی صورت نہیں کروں گی۔ شادی کے فقط 1 مہینے بعد اگر اس کا جلال کے ساتھ گزارا اتنا مشکل ہو گیا تھا، تو 1 سال بعد تو شاید کچھ غیر معمولی ہو چکا ہوتا۔ جلال کمرے میں آتا، وہ بستر پہ ہوتی تو صوفے پہ بیٹھ جاتا، صوفے پہ بیٹھی ہوتی تو بستر پہ بیٹھ جاتا۔ موبائل میں نہ جانے کیا دلچسپ دنیا آ بسی تھی کہ اس کا سر اٹھتا ہی نہیں۔ پھر کبھی کال آ جاتی تو وہ باہر بیلکنی میں چلے جاتا۔ جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، مگر جلال کی ایسی حرکتیں اور خود کا نظر انداز کیا جانا اسے بالکل قبول نہ تھا۔ دوسرا، اب اسے جلال کی توجہ کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ بحیثیت بیوی یہ اس کا حق بھی تھا، مگر جلال شاید اسے سبق سکھا رہا تھا۔ انکل اس سب سے آگاہ نہ تھے، مگر آنٹی کو اندازہ تھا کہ جلال منیہا سے خوش نہیں۔ منیہا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کو خوش کرے، نہ کہ وہ جس کی وجہ سے شوہر گھر سے باہر رہنے پہ مجبور ہو جائے۔ آنٹی نے اس پہ طنز کیا، وہ پی گئی۔ اگر اس کبیرہ گناہ میں اس کا ساتھ دوں تو آپ کا بیٹا یقیناً مجھ سے خوش ہو جائے۔ وہ زہر آلود سوچ اس کے لبوں پہ ہنسی بکھیر گئی۔ اس نے جلال اور اللہ کے حکم میں سے اللہ کا حکم چن لیا تھا۔ یا اللہ، مجھے استقامت دینا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ وہ دن رات یہی دعا کرتی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی تسلی ہوتی کہ جلال کا رویہ جیسا بھی تھا، وہ اس کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اب بھی وہ آنٹی کا طنز پی کر کچن صاف کر کے کمرے میں آ گئی۔ جلال اپنی ماما کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ جلال کمرے میں آیا، سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور جوتے اتارنے لگا۔ وہ ابھی ابھی واش روم میں گیا تھا اور اب اس کا فون مسلسل چلا رہا تھا۔ بے ہنگم ٹیون نے رات کے اس پہر منیہا کو مجبور کیا کہ وہ جائے نماز سے اٹھ کر فون سائلنٹ کر دے۔ سویٹ ہارٹ ڈارلنگ، منیہا نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہٹی آنکھوں سے فون اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ شاید میں غلط پڑھ رہی ہوں۔ اس نے بغور دیکھا۔ جینس شرٹ میں ملبوس لڑکی کے جسمانی قد و قامت بالکل واضح تھے اور واٹس ایپ کال آ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور لاشعوری طور پر فون سائڈ ٹیبل پر پھینکتی وہ پرے ہٹی۔ جلال نے آ کر فون چیک کیا، پھر ایک ناقابل فہم سی مسکان اس کے لبوں پہ کھیلنے لگی۔ منیہا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے وہ میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ پھر سے فون بجا، اس نے کاٹ دیا۔ پھر تحریری پیغام، پھر کال، پھر کچھ ٹائپ کیا گیا۔ وہ ضبط اور صبر سے یہ سب دیکھتی رہی۔ میں کچھ دیر کے لیے کام سے جا رہا ہوں، تم سو جانا۔ وہ شرٹ نکال کر پہنتا، جاگرز چڑھاتا تیار تھا۔ اس وقت رات کے 10:30 ہو رہے تھے۔ تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے میں کب اور کس وقت کہاں جاتا ہوں۔ زہر آلود لہجے میں اسے اس کے اوقات یاد کراتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ ساری رات اڑتی رہ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر کے دوسرے کونے پہ سو رہی تھی۔ جی چاہا سارا لحاظ مروت ایک طرف رکھ کر اسے جھنجھوڑ کر کھڑا کر دے اور سوال کرے کہ وہ رات کہاں گیا تھا، اور شاید وہ اس ارادے کو عملی جامہ بھی پہنا دیتی، مگر پھر اس نے خود اس کے اٹھنے تک کے لیے باز رکھا۔ لیکن یہ وہ طے کر چکی تھی کہ آج جلال سے ضرور بات کرے گی، چاہے وہ غصے میں اسے 2-4 جھڑ ہی دے۔ اگر میں جلال کے ساتھ وفادار ہوں تو جلال کو کوئی حق نہیں وہ میرے ساتھ یہ سب کرے۔ رہ رہ کر غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر رونا بھی۔ وہ منتظر ہی رہی، لیکن جلال 12 بجے کے قریب جا کر اٹھا۔ وہ بھی تب جب انکل نے اسے تیسری بار کال کی۔ اوفو پاپا، آ تو رہا ہوں۔ آنکھیں ملتا وہ کال کاٹ کر اٹھ بیٹھا۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی تھی۔ یہ بات جلال کو محسوس بھی ہوئی۔ میرے کپڑے نکالو، براہ راست حکم جاری کیا گیا۔ مقصد اسے چڑھانا تھا۔ جی تو چاہتا ہے صاف انکار کر دوں۔ منیہا سوچتے ہوئے بھی اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو وہ کپڑے نکال چکی تھی۔ جوتے اٹھا کر لاؤ۔ بلا وجہ کا سخت لہجہ، مگر منیہا بہادر بنی کھڑی رہی۔ رات کہاں گئے تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تفتیشی تھا۔ کیا مطلب کہاں گیا تھا؟ اب تمہاری اجازت لے کر جاؤں گا۔ اس کے سادہ سے سوال کا جواب خاصی بیزاری سے دیا گیا۔ اجازت نہ صحیح، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ 11 بجے آپ کہاں گئے تھے؟ وہ عام سے لہجے میں بولی۔ جلال اس کی اس دیدہ دلیری پہ اش کر اٹھا۔ میں کہاں اور کس وقت جاتا ہوں، اٹس نن آف یور بزنس۔ تم اپنی لائف انجوائے کرو۔ دو ٹوک سا بے مروت لہجہ منیہا کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ جلال، آپ کی ہر بات اب میرا بزنس ہے۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم عورتوں کو کات میں رکھنا چاہیے، ورنہ وہی ٹپیکل قسم کے سوال جواب شروع کر دیتی ہو۔ وہ کھل کر اپنی ناگواری کا اظہار کرنے لگا۔ جلال پلیز، اسے تک پہ منیہا نے جلال کو تنبیہی پکارا۔ اپنی اوقات میں رہا کرو، یہ جو سب تم کر رہی ہو نا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناک سکیڑتا اس کا جبڑا پوری قوت سے دبوچ کر بول رہا تھا۔ جلال، وہ بمشکل پکار سکی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے چھوڑنے پہ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتی بولی، میں ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد زندگی گزارنے کا عادی ہوں، اور کبھی میرے ماں باپ نے مجھ سے یوں تفتیش نہیں کی میرے آنے جانے کی۔ تم کون ہو؟ وہ خواہ میں بات کا بتنگڑ بنا رہا تھا۔ خواب میں بھی یہ مت سوچنا کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے مولوی بن جاؤں گا یا پھر نمازیں پڑھوں گا۔ تم اپنی زندگی اپنی اسٹائل سے جی رہی ہو، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ تمہیں اگر رہنا ہے رہو، نہیں رہنا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیکن اپنا منہ بند رکھو۔ اس تسلیل پہ اس کی آنکھیں موتیوں سے بھر گئیں۔ جلال ایک ملامتی نگاہ اس پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ راستے میں آنے والی ہر شے کو ٹھوکروں پہ رکھتا وہ جلال کا شکار ہو چکا تھا۔ منیہا کا جی چاہا ہر چیز کو فراموش کر کے بس اپنا سوچے اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے۔ اس فیصلے پہ اس نے فوری عمل بھی کیا۔ آنٹی کو بتاتی وہ اکیلے ہی گھر سے نکلی تھی۔ یہ آج پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، اگر اس کا دماغ بری طرح مفلوج ہو چکا تھا۔ ایک تو جلال بے شرمی سے خود آدھی رات کو بنا کچھ بتائے باہر گیا، اوپر سے باتیں بھی اسے سنائی۔ جلال، آپ بہت ظالم ہیں، میں آپ کو کیسے معاف کروں گی؟
وہ راستے میں سوچتی اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی۔ اماں اسے دیکھ کر حسب توقع بہت حیران اور خوش ہوئیں۔ وہ اتنے دنوں بعد جو آئی تھی، پھر اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ کر انہیں کچھ انہونی کا ہونے کا احساس ہوا، لیکن انہوں نے دانستہ خود کو باز رکھا اور منیہا سے کوئی سوال نہ کیا۔ مگر منیہا زیادہ دیر صبر نہ کر سکی۔ وہ اس بات کا بھی انتظار نہ کر سکی کہ اماں کھانا بنانے سے فارغ ہو لیں۔ امی مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں ہاں کرو، لیکن پہلے کچھ کھا تو لو۔ امی نے اسے بیٹھنے کا کہا، وہ ناچار بیٹھ گئی۔ پھر ابھی وہ کھانا بنا ہی رہی تھی جب سیمون اور اس کا بھائی بھی آن وارد ہوئے۔ وہ دونوں غیر متوقع طور پر اسے وہاں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ سیمون کی شوخیاں جاری تھیں جو کہ منیہا کو بالکل اچھی نہ لگ رہی تھیں۔ اس نے منیہا کے برے موڈ کا لحاظ بھی نہ کیا، حتیٰ کہ اسی مصروفیت میں شام ہو گئی۔ ابا بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان مروتوں کو نبھاتی وہ اپنا مسئلہ کچھ دیر کے لیے بھول ہی بیٹھی۔ منیہا کیا ادھر ہی رکو گی؟ سیمون امی والا موبائل فون اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ منیہا نے سوالیہ سے دیکھا۔ آنٹی کی کال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ گھر واپس کیوں نہیں آئی؟ سیمون ریسیور پر ہاتھ رکھے چیخ کر پوچھ رہی تھی۔ میں ادھر ہی رہوں گی، وہ خفا سے لہجے میں بولی تو اماں کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہہ دو آنٹی کو آج ادھر رکے گی، کل صبح آ جائے گی۔ امی نے بھی تصدیق کر دی۔ سیمون اگلے 3-4 منٹ نہ جانے آنٹی کو کون سی کہانیاں سنا کر فون بند کر کے واپس لوٹی۔ پھر رات گئے اماں نے اس کی بات سننا گوارا کیا۔ تب اسے احساس ہوا منہ اٹھا کر چلے آنا آسان تھا اور سیدھے سبھاؤ اپنا مسئلہ بیان کرنا ازحد مشکل۔ امی اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ کہہ سکی کہ جلال کو ان کے ہونے والے بچے سے شدید مسائل تھے اور اس نے منیہا کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اللہ خیر، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ امی میں ٹھیک ہوں۔ وہ چڑ کر رہ گئی اور یہ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اپنے اوپر اور جلال کے جھگڑے کا کیسے بتائے، کیونکہ جھگڑے کی وجہ بتانی ضروری تھی اور فطری طور پر اسے ماں کے سامنے حیا آ رہی تھی۔ مشرقی معاشرے کی عورت کو حیا گھٹی میں دی جاتی ہے۔ وہ چاہے جو بھی کر لے اپنی شرم و حیا سے جان نہیں چھڑا سکتی، کیونکہ حیا کسی بھی عورت کا زیور سمجھا جاتا ہے اور بنا زیور کی عورت کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ امی اب میں کیا کیا بتاؤں؟ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ منیہا میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ امی کا تو ویسے ہی دل ہولنے لگتا اصل میں۔ امی میں نہیں، آپ اصل میں آپ امید سے نہیں، مطلب آپ نانی بننے والی ہیں۔ 5 کوششوں میں اس نے جملہ مکمل کر ہی لیا۔ امی جو اس کی آپ اور میں کے بیچ جھول رہی تھی، حیران ہی رہ گئی۔ منیہا نے کچھ الجھ کر انہیں دیکھا تو ان کا سکتہ ٹوٹا۔ پھر جو صدقے واری جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو منیہا مزید اس موضوع پہ ایک بات بھی نہ کر سکی۔ مگر شکر ہے اماں نے آنٹی کی طرح یہ نہ کہا کہ اتنی جلدی۔ وہ مجبوراً وہیں بیٹھی رہ گئی۔ صبح ضرور اماں کو بتا دوں گی اور اب اس گھر میں ہرگز نہیں جاؤں گی جہاں میری کوئی عزت ہی نہیں۔ کریم الوی کافی دیر تو کمرے میں نیم دراز رہے، پھر لاؤنج میں آ بیٹھے۔ خلاف معمول آج ڈنر ابھی تک تیار نہیں تھا اور ان کی بیگم بھی لاؤنج میں ہی نظر نہ آتی تھی۔ منیہا کدھر ہے؟ عموماً منیہا ہی اس وقت کچن اور ڈنر کے معاملات دیکھ رہی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں اپنے میکے سدھاری تھی۔ دن میں انہوں نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ اچھا واپس نہیں آنا اس نے؟ انکل کو حیرت ہوئی۔ منیہا کم ہی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے تو یہی کہہ کر نکلی تھی کہ امی کی طرف جا رہی ہوں۔ اچھا کال تو کرو۔ انہوں نے موبائل بیگم کی جانب بڑھایا۔ کرتی ہوں نا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ ابھی کرو، پتا تو کرو طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی۔ انہیں اس کی طبیعت کی فکر ہوئی۔ وہ کہہ رہی ہے میں وہیں رکوں گی۔ 5 منٹ تک اس کی بہن سے گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے شوہر کو اطلاع دی۔ خیریت؟ اس طرح تو نہیں جاتی وہ؟ کریم الوی کی حیرت برقرار تھی، یا شاید وہ زیادہ سوچ رہے تھے۔ برے موڈ میں گئی تھی۔ انہوں نے اس کا غسیلا چہرہ یاد کیا۔ کیوں، تم نے کچھ کہا ہوگا؟ الوی صاحب وہیں کھڑے تھے۔ توبہ ہے، آپ تو بال کی کھال اتارتے ہیں۔ میں کیوں کچھ کہوں گی؟ جلال نے کچھ کہا ہوگا، وہ بھی ہر شے تہس نہس کر کے گیا ہے۔ اس سیڑھیوں کے پاس جو گلدان پڑا تھا جو آپ دبئی سے لائے تھے وہ بھی توڑ گیا تھا جاہل۔ انہیں گلدان کے غم کھائے جا رہا تھا۔ کہاں ہے یہ؟ کریم صاحب کا پارا چڑھا۔ ابھی تک تو نہیں آیا۔ کہاں ہو؟ فوراً گھر آؤ، فوراً۔ انہوں نے فوراً جلال کو کال ملائی۔ دوسری جانب وہ کوئی کہانی سنا رہا تھا جسے سنے بغیر انہوں نے کال کاٹ دی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر تھا۔ منیہا کے ساتھ کیا جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے براہ راست سوال کیا۔
میرا کیا جھگڑا ہوا ہے؟ وہ الٹا ان سے سوال کر رہا تھا۔ جلال، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔ کچھ ہوا ہے تبھی وہ بچی اتنی پریشان ہو کر گئی ہے۔ اس کے غیر سنجیدہ انداز پہ انہوں نے آنکھیں دکھائی۔ کیا مطلب؟ کہاں گئی ہے؟ وہ واضح حیران ہو کر سنجیدہ ہوا۔ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے۔ کریم صاحب نے لاڈلے بیٹے کو جتایا۔ وہ حیرت سے انہیں بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ آئی سویئر، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا یا جان چھڑا رہا تھا؟ وہ بے وقوف عورت سچ میں چلی ہی گئی۔ دل میں سوچا، اس سے منیہا سے اس اقدام کی امید نہ تھی۔ جلال، جھگڑا نہیں ہوا تو پھر صبح جو سب تم نے کیا وہ سب کیا تھا؟ انہوں نے گھورا تو وہ جو دل میں چوٹ لیے بیٹھا تھا وہ آسیہ گھبرایا۔ پاپا، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہی فضول میں ٹپیکل عورتوں کی طرح تفتیش کر رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے بولا، تو بیوی ہے وہ تمہاری، سوال کرنا اس کا حق ہے۔ کریم صاحب منیہا کی سائڈ تھے۔ پاپا، فار گاڈ سیک، بیوی ہے تو بیوی بنے، تھانے دارنی نہ بنے۔ کیوں گئے؟ کہاں گئے؟ رات کو دیر سے کیوں آئے؟ یہ سب تو نہ کرے۔ وہ جھنجھلایا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب تم بیوی بچے والے ہو، اب تمہیں وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاپا، فار گاڈ سیک، کون سے بچے؟ آپ تو مجھے عمر قید سنا دی ہے جیسے۔ میں نہیں برداشت کر سکتا یہ انٹیروگیشن۔ وہ اصل وجہ صاف چھپا گیا۔ جانتا تھا کریم الوی اچھی خاصی بے عزتی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر تم انٹیروگیشن نہیں برداشت کر سکتے تو اپنی حرکتیں درست کرو۔ کریم صاحب کو پوری امید تھی منیہا جیسی صابر بچی جلال کو بدل ہی لے گی۔ ٹھیک ہے، اس نے جان چھڑانے کو حامی بھری۔ ٹھیک ہے، پھر کل جاؤ اور اس سے اپنی جہالت کی معافی مانگو۔ انہوں نے بات ختم کر دی۔ واٹ؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ معافی مانگوں؟ اور میں؟ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یقین کرنا چاہا۔ ہاں تو اور کون؟ تم جاؤ گے اور اسے لے کر آؤ گے اور اپنے رویے کی معافی بھی مانگ کر آؤ گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اسے کڑی لگائی۔ بابا، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ آپ نے مانگنی ہے تو جا کر مانگ آئے، میں کس چکر میں مانگوں؟ وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارے بچے کی ماں بھی، اور اب تم اسے صرف ایک معمولی لڑکی سمجھنا چھوڑ دو۔ فار گاڈ سیک، میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ مجھے بچے پیدا کر کے دے۔ بچے کی ماں نہ ہو گئی، میری مالک ہو گئی۔ وہ تن پن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔